لله الذي على من أنعم والهم وفتح من دقائق الحقائق وفهم وصلى الله تعالى عليه وسلم وعلى زبيه أبد الدهور وكرما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله العظيم وقال رسوله النبي الأمين المعين المتين المبين الكريم إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافی کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں کبا امداد کن اور ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی اور یہ بات 100% سچ ہے کہ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت عشق کی جان سنیت کی پہچان یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور جب سرکار اعلیٰ حضرت کہنے پہ آئے ہیں تو بڑی پیاری بات کی ہے عرض کیا ہے یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی آئیے جی لگا کر اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات ہم نے خطبے کے بعد قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث پڑھی ہے معجم طبرانی کی دونوں کے تعلق سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ جیسے جیسے ٹائم بڑھتا رہے گا میری گفتگو میں انشاءاللہ آپ کو لطف آتا رہے گا لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ گفتگو آپ میری ماں اور بہنیں آپ بھی بند کر دیں اور جو 2-4 لوگ پیچھے یا باہر کھڑے ہیں وہ بھی اور تشریف لے آئیں حضرات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں انسانوں میں سب سے خوبصورت کون ہے بتائیں گے آپ بتائیں گے آپ شاید نہ بتا پائیں لیکن اگر ان علماء سے پوچھئے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے تو یہ بے ساختہ پکاریں گے کہ ہماری رسول بے شک بولیے کون ہمارے رسول سے بولو کون ہمارے رسول ان کی پیشانی بھی بڑی اچھی ہے ان کی آنکھیں بھی بڑی لاجواب ہیں ان کی بینی مبارک بھی بہت اچھی ہے ان کے دندان مبارک بھی بہت لاجواب ہے ان کے رخسار بھی بہت اچھے ہیں ان کے منہ مبارک بھی بہت اچھے ہیں ان کے قدم مبارک بھی بہت اچھے ہیں دنیا میں
کوئی بھی مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں. بولو بھائی آپ کے نبی کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی بھی مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ حضرت جبریل امی سے ہم نے پوچھا, جبریل امی آپ بتاؤ, تم نے تو زمین کو دیکھا, آسمان کو دیکھا, خشک و تر کو دیکھا, بحر و بر کو دیکھا, بڑے بڑے حسین کو دیکھا, کیا آپ نے ہمارے نبی جیسا کسی کو دیکھا؟ تو جبریل امی کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے, چمن جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے بارسا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. بڑے لاجواب ہے رسول, بڑے بے مثال ہے رسول. اب آئیے اسی رسول کی شان میں شعر سنیے. بڑے اچھی شاعری سنی ہے آپ نے ابھی نئی مختار صاحب سے, ہمارے نقیب اہل سنت رشاد القادری صاحب سے. اللہ ان کے علم میں عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. شعر سنیے کہ ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا, ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا, کوئی میرے نبی سا انوکھا نہیں رہا, کوئی نبی سا انوکھا نہیں رہا. اور اس کا طواف خانہ کعبہ فضول ہے, اس کا طواف خانہ کعبہ فضول ہے, جس کے بھی دل میں گنبد خضرا نہیں رہا, جس کے دل میں گنبد خضرا نہیں رہا. اور یہ شعر بھی سنیں کہ عباس کا یہ روگ تھا میدان جنگ میں, عباس کا یہ روگ تھا میدان جنگ میں, جس پہ نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا, جس پہ نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا. اور یہ شعر بھی سنیے کہ فاقے بہت ہوئے ابو طالب کے گھر مگر, فاقے بہت ہوئے ابو طالب کے گھر مگر, کوئی نبی کے دور میں بھوکا نہیں رہا, کوئی نبی کے دور میں, کوئی نبی کے دور میں بھوکا نہیں رہا. حضرات ہم نے خطبے کے بعد قرآن کی آیت پڑھی, اللہ کریم فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق کہ تمہاری جانب اللہ کی طرف سے آ گیا ایک نور. ملت کے نوجوانوں آپ ڈکشنری اٹھائیے, لغت کی کتابیں اٹھائیے اور اس میں تلاش کیجئے نور کا معنی, تو آپ کو نور کا معنی ملے گا روشنی, نور کا معنی ملے گا لائٹ, نور کا معنی ملے گا چمک. گویا کہ اب آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے یہ بلب لگایا یہ بھی روشنی اور نور ہے, اور ملت کے نوجوانوں ٹیوب لائٹ لگائی یہ بھی بلب روشنی اور نور ہے. لیکن ملت کے نوجوانوں ایک دیوانہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کے کہنے لگا مولانا یہ بلب بھی روشنی ہے, ٹیوب لائٹ بھی روشنی ہے, یہ ہمارے گھر کا چراغ بھی روشنی ہے, اور ہمارے گھر کے چراغ کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنی محفل میں بلب لگا دیں محفل روشن, گھر میں بلب لگا دے گھر روشن, مسجد میں بلب لگا دے مسجد روشن. ملت کے نوجوانوں راستے میں بلب لگا دے ہمارا راستہ چمکنے لگے, ہماری مسجد چمکنے لگے, ہمارا گھر چمکنے لگے. تم نبی کو نور کہتے ہو, تم نبی کو روشنی کہتے ہو, یہ نبی کیسی روشنی ہے, نبی کیسا نور ہے؟ تو پلٹ کے دیوانے جواب دیں گے اے لوگوں سنو, یہ دنیاوی نور کی بات تو یہاں تک ہے کہ گھر میں لگا دو گھر روشن, مسجد میں لگا دو مسجد روشن, یا یہ کہتے چلے جاؤ کہ گھر میں لگا دو گھر چمکے, مسجد میں لگا دو مسجد چمکے, جلسے میں لگا دو جلسہ چمکے. لیکن تمہارے نبی کا نور اللہ نے ایسا نور بنایا ہے کہ جب یہ نور دنیا میں تشریف لایا ہے, زمین کے اوپر آیا ہے, تو زمین کو بھی چمکایا ہے, آسمان کو بھی چمکایا ہے, کو بھی چمکایا ہے, پہاڑوں پر کو بھی چمکایا ہے. اور اے راجستھان کے خوش عقیدہ سنی بھائیو, یہ بھی تمہارے نبی کا نور ہے, یہ تمہارے نبی کا نور جس تک پہنچتا چلا گیا رب تبارک و تعالی اس کو دنیا میں چمکاتا چلا گیا. اور ذرا سنتے چلے جائیے گا, یہ بھی تمہارے نبی کا نور ہے. جب آدم کو ملا ہے آدم چمکے ہیں, شیش کو ملا ہے شیش چمکے ہیں, زکریا کو ملا زکریا چمکے ہیں, یحییٰ کو ملا یحییٰ چمکے ہیں, حضرت ابراہیم کو ملا ہے حضرت ابراہیم چمکے ہیں, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ملا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ چمکے ہیں, حضرت عیسیٰ روح اللہ کو ملا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ چمکے ہیں. اور قریب آ جاؤ, یہ جو تمہارے نبی کا نور ہے, ابو بکر اسی سے چمکے ہیں, عمر اسی سے چمکے ہیں, عثمان اسی سے چمکے ہیں, علی اسی سے چمکے ہیں. اور قریب آ جاؤ تو بغداد کے غوث اعظم اسی سے چمکے ہیں, خاتون سلمہ اسی سے چمکے ہیں, اور آپ کی اجمیر شریف کے سرکار غریب نواز اسی سے چمکے ہیں, قطب الدین بختیار کاکی اسی سے چمکے ہیں. اور قریب آ جاؤ
اللہ اسی سے چمکے اور بریلی میں قاضی شریعہ اسی سے بڑھائے ہیں، اسی سے چمکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے چلے گئے کہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل چمکانے والے اور پرستہ نجو دیکھ کر امر رحمت پتوں پہ بھی برسا دے، برسا دے۔ برسانے والے آؤ اب یہاں سے سنو تقریر، انشاءاللہ ایمان تازہ نہ ہو تب کہنا، لیکن تمہارے پیغمبر کا نور جب حضرت کلاب بن مرہ کی پشت میں آیا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے کلاب بن مرہ کو چمکایا ہے، اور یقین تمہارے پیغمبر کا نور جب کلاب بن مرہ کی پشت میں آیا تو اللہ نے کلاب بن مرہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کو پوری دنیا قصی بن کلاب کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ جب تمہارے پیغمبر کا نور یہ قصی بن کلاب کی پشت میں آیا ہے تو اللہ نے قصی بن کلاب کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کو پوری دنیا عبد مناف کے نام سے جانتی ہے۔ یہ تمہارے نبی کا نور جب عبد مناف کی پشت میں آیا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے عبد مناف کو 4 بیٹے عطا فرمائے۔ 4 کون کون ہے یہ 4 بیٹے؟ ایک کا نام مطلب ہے، ایک کا نام عبد شمس ہے، ایک کا نام نوفل ہے اور ایک بیٹے کا نام ہاشم ہے۔ ہاشم ذرا محبت سے سبحان اللہ بولو، راستے چلے جاؤ گے۔ یہ عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں کو ایک طرف رکھو اور ایک بیٹے ہاشم کو ایک طرف رکھو تو زمانہ کہتا چلا جاتا ہے کہ ہاشم کی آنکھیں بھی لاجواب، ہاشم کی پیشانی بھی لاجواب، ہاشم کا چہرہ بھی لاجواب، اتنا حسن عطا فرمایا ہے اللہ نے حضرت ہاشم کو کہ مکہ میں جدھر چلے جاتے جانور بھی ان کو رک کے دیکھتے ہیں، مکہ کے لوگ بھی رک کے دیکھتے ہیں، ٹہل ٹہل کے دیکھتے ہیں۔ ہم کہنے لگے ہاشم مکہ میں لوگ تو اور بھی ہیں، مکہ میں مرد تو اور بھی ہیں، لیکن کسی کو کوئی رک کے نہیں دیکھتا، کسی کو کوئی ٹھہر کے نہیں دیکھتا۔ یہ مکہ کے لوگ آپ کو کیوں دیکھتے ہیں؟ مکہ کے مرد و زن آپ کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو حضرت ہاشم کہتے ہیں یہ مکہ کے جو دیکھتے ہیں، مکہ کے جو مرد دیکھتے ہیں، یہ مجھے نہیں دیکھتے، میری پیشانی کو نہیں دیکھتے، میری آنکھوں کو نہیں دیکھتے، میرے کلبوں کو نہیں دیکھتے، میرے چربوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ مکہ کے جو لوگ یہ رک رک کے دیکھتے ہیں، یہ اس نور کو دیکھتے ہیں جو اللہ نے میری پشت میں عطا فرما دیا ہے۔ نبی کی شان دیکھو، حضرت ہاشم جدھر چلے جا رہے ہیں لوگ رک رک کے دیکھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے۔ ہم نے کہا ہاشم اور لوگوں کو مکہ کے لوگ نہیں دیکھتے، آپ کو کیوں؟ تو ہاشم بولے یہ لوگ مجھے نہیں دیکھتے بلکہ اس نور کو دیکھتے جو اللہ نے میری پشت میں عطا فرما دیا۔ اللہ نے میری پشت میں عطا، یہی ہاشم ہے۔ جب تھوڑے بڑے ہوئے اور جوانی کی دہلیز پہ رکھا قدم، تجارت کرنے نکلے ہیں ملک شام کی طرف، ابھی تجارت کرنے ملک شام کی طرف چلے ہیں کہ راستے میں قبیلہ ملا ہے، اس قبیلے میں لگا ہوا ہے میلہ ملت کے نوجوانوں، اور میلے میں عالم یہ ہے کسی دکان پہ کوئی مرد بیٹھا ہے، کسی پہ کوئی عورت بیٹھی ہے، کسی پہ کوئی بچہ بیٹھا ہے، لیکن حضرت ہاشم نے دیکھا کہ ایک دکان پہ ایک عورت کھڑی ہو کر کے سامان بیچ رہی ہے، لیکن اس عورت کا انداز یہ ہے یہ گراہک کو نہیں دیکھتی ہے، یہ آنے والے کو نہیں دیکھتی ہے، بلکہ جو بھی خریداری کرنے آتا ہے یہ اٹھا کر کے سامان دیتی ہے۔ حضرت ہاشم نے جب اس کے انداز کو دیکھا ہے تو اس کے گھر والوں کے پاس رشتہ بھیج دیا، ہم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نام اس عورت کا تاریخ میں سلمہ ملتا ہے۔ سلمہ سے کہا گیا اے سلمہ تم ان سے شادی کرو گے کہ نہیں؟ تو سلمہ نے منع کر دیا، لیکن جیسے ہی سلمہ نے منع کیا ہے سلمہ کی سہیلیاں کہنے لگی سلمہ سنو سنو، جو تم کو شادی کا پیغام بھیج رہا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی عام مرد نہیں ہے، بلکہ یہ تو مکہ کے سردار کا بیٹا ہے، یہ بڑا حسین جمیل ہے، اللہ نے اس کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سلمہ نے شادی کے لیے اقرار کر لیا، اور جیسے ہی اقرار کیا ہے شادی ہو گئی ہاشم و سلمہ کی۔ چند دن کے بعد حضرت ہاشم چلے گئے ملک شام کی طرف۔ ادھر اس صبح کو جب سلمہ اپنے مکان سے باہر نکلی ہے سلمہ کی سہیلیوں نے گھیر لیا اور گھیر کے کہنے لگی اے سلمہ سنو سنو، آج تمہارے چہرے پہ
بڑی چمک نظر آ رہی ہے، بڑا نور نظر آ رہا ہے، بڑی روشنی نظر آ رہی ہے. ایسا نور کے تیرے چہرے پہ کبھی دیکھا نہ گیا، ایسی چمک کے تیرے چہرے پہ کبھی دیکھی نہیں گئی، ایسا نور کے تیرے چہرے پہ کبھی دیکھا نہیں گیا. سلمہ طرف کے کہنے لگی اے مکہ کی عورتوں، میرے چہرے پہ جو چمک ہے، میرے چہرے پہ جو نور ہے، میرے چہرے پہ جو روشنی ہے، یہ میری روشنی نہیں ہے بلکہ یہ اس کا نور ہے جو اللہ نے میرے پیٹ میں عطا فرما دیا ہے، تعالیٰ نے میرے پیٹ میں عطا فرما دیا ہے. آ گیا وہ دن بھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سلمہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا. بڑا حسین بیٹا ہے یہ، بڑا خوبصورت بیٹا ہے یہ، لیکن عالم یہ ہے اس بیٹے کے بال پتن ہی میں سفید ہے. تو سفید بالوں کو مکہ کے لوگوں نے دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگے ہاذا شیبہ، ہاذا شیبہ، ہاذا شیبہ، ہاذا شیبہ. ہاذا کے معنی یہ آتے ہیں، شیبہ معنی پورا آتے ہیں. مکہ کے لوگ کہنے لگے ارے دیکھو دیکھو یہ تو بچپن ہی میں پورا نظر آتا ہے، اس کے بال تو سفید ہے. ملت کے نوجوان یہی وہ بچہ ہے جب 8 سال کی عمر میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکلا ہے. ملت کے نوجوان کھیلتے تمہارے بچے بھی ہیں، کھیلتے تمہارے لگتے جگر بھی ہیں، لیکن تمہارے بچوں کا کھیل کیا ہے؟ تمہارے بچے لوڈو کھیلے، تمہارے بچے تاش کے پتے کھیلے، تمہارے بچے کرکٹ کھیلے، تمہارے بچے چڑیا بلہ کھیلے. اور تمہارے بچوں کے کھیلنے کا عالم یہ ہے کہ جب راستے میں کھیلنے نکل جائے تو ان کھیلتے ہوئے بچوں کے سامنے اگر ان کا باپ چلا جائے تو یہ باپ کو بھی سلام نہیں کرتے، یہ ماں کو بھی سلام نہیں کرتے، یہ چچا کو بھی سلام نہیں کرتے، یہ گاؤں کے بڑے کو بھی سلام نہیں کرتے. اور اتفاق سے ان بچوں کے سامنے اگر تمہاری مسجد کا امام نکل جائے تو یہ امام کو بھی سلام نہیں کرتے. یہ کیسے کرے امام کو سلام جب ان کا باپ امام کو سلام نہیں کرتا، ان کا چچا امام کو سلام نہیں کرتا، ان کے خاندان کا انسان امام کو سلام نہیں کرتا. یہ تیری زندگی ہے کہ تو باپ کو سلام نہ کرے، تو بھائی کو سلام نہ کرے، تو چچا کو سلام نہ کرے، تو امام کو سلام نہ کرے. لیکن اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ، یہ تیرا پیغمبر ہے کہ جب مکہ کی دھرتی پہ چلتا ہے اور نبی کے سامنے اگر کوئی چھوٹا آتا ہے نبی چھوٹے کو بھی سلام کرتے ہیں، کوئی بڑا ہوا ہے نبی بڑے کو بھی سلام کرتے ہیں، کوئی حاکم آتا ہے نبی حاکم کو بھی سلام کرتے ہیں. اور اے لوگوں ایک راستہ تو دیکھو جہاں تمہارے پیغمبر نے کھیلتے ہوئے 3 دن تک چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا ہے. بچے کہنے لگے یار تم کو شرم نہیں آتی؟ تمہارے نبی نے کل بھی سلام کیا تھا، پرسوں بھی سلام کیا تھا، اس سے پہلے بھی سلام کیا تھا. ایک کام کرتے ہیں کل کو نبی آئیں گے تو نبی سے پہلے ہم اپنے نبی کو سلام کر لیں. اپنے نبی کو کر لیں گے سلام. آج نہیں کرتے سلام، بچے کھیلتے بڑے بھی نہیں کرتے. امام صاحب کو نہیں، ملا جی کو نہیں، مولانا صاحب کو سلام نہیں. اور اگر کسی نے کہہ دیا بھیا امام صاحب کو سلام کیوں نہیں کرتے ہو تو کہتے ہم کیوں کریں انہیں سلام، جب پیسے انہیں دینے تو سلام بھی ان سے کرائیں گے، ہے نا؟ سلام بھی ان سے کرائیں گے. لیکن اپنے علماء کی عزت کرو، امام کی عزت کرو. کیا بات ہے آپ کو ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن ذرا سنیے، بچے بولے یار کل بھی تمہارے نبی نے سلام کیا تھا، پرسوں بھی تمہارے نبی نے سلام کیا تھا، کل بھی سلام کیا تھا. ایک کام کرتے ہیں کل کو نبی آئیں گے تو ہم اپنے نبی سے پہلے نبی کو سلام کر لیں گے. دوسرا بچہ بولا کرو گے تو جب نبی تم کو سلام کا موقع دیں گے. سلام کا دوست بولو، سلام کا موقع دیں گے. وہ تو پہلے ہی سلام کر لیتے، وہ تو پہلے ہی سلام کر لیتے، وہ تو پہلے ہی سلام کر لیتے. اب بچے تو بچے ہیں، کہنے لگے جب کل کو نبی اس جگہ آئیں گے تو ہم تمام لوگ چھپ جائیں گے اور جب نبی یہاں پہنچیں گے تو نکل کے اپنے پیغمبر کو سلام کر لیں گے. اب جب کل کا دن آیا ہے پیغمبر نے اپنے دروازے سے قدم نکالا ہے اور اس جگہ پہنچے ہیں جہاں کل بچوں کو سلام کیا تھا، پرسوں بچوں کو سلام کیا تھا، اس سے پہلے بچوں کو سلام کیا تھا. آج نبی نے اس جگہ کسی بچے کو بظاہر نہیں دیکھا تو اپنے قدموں کو آگے بڑھا لیا. ابھی قدموں کو آگے بڑھایا تھا کہ تمام بچے نکل کے آ گئے اور نبی کو گھیر لیا اور گھیر کے کوئی آگے سے
کہنے لگا یا نبی سلام علیکہ, کوئی بائیں سے کہنے لگا یا نبی سلام علیکہ, کوئی بائیں سے کہنے لگا یا نبی سلام علیکہ. تمہارے پیغمبر نے سلام کا جواب دیا اور جواب دے کے آگے بڑھنے لگے. بچوں نے دامن تھام لیا اور کہنے لگے آقا کل بھی آپ نے سلام کیا تھا, پرسوں بھی آپ نے سلام کیا تھا, اس سے پہلے بھی آپ نے سلام کیا تھا, آقا آج آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو نبی فرماتے بچوں ہم چاہتے تو آج بھی سلام کر لیتے, آقا کیا کیوں نہیں؟ بچہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا جواب سن کے نبی فرماتے ہم نے اس لیے سلام نہیں کیا کہ کل تم نے مشورہ کیا تھا کہ ہمارا نبی آئے گا تو ہم اپنے نبی کو سلام کر لیں گے, اپنے پیغمبر کو سلام کر لیں گے. اگر آج تم سلام نہیں کرتے تو تمہارا دل ٹوٹتا, اور یہ نبی دنیا میں کسی کا دل توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے دلوں کو محبت سے جوڑنے آیا. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بلکہ ٹوٹے دلوں کو محبت سے جوڑنے کے لیے, بولو بھیا محبت سے جوڑنے کے لیے آیا. نبی تو دل جوڑنے آئے, لیکن آج بھائی توڑ رہا بھائی کا دل. بولو توڑ رہا ہے کہ نہیں؟ بے شک. باپ توڑ رہا بیٹے کا دل, بیٹا توڑ رہا ہے باپ کا دل, بیوی توڑ رہی ہے شوہر کا دل, بیوی توڑتی ہے ساس سسر کا دل, مقتدی توڑتا ہے امام کا دل, امام توڑتا ہے مقتدی کا دل. لیکن اے لوگوں میں آج کی سماعت کی تحریر سے جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. تم دنیا میں کسی کا دل مت توڑو, باپ بیٹے کا دل نہ توڑو, بھائی بھائی کا دل نہ توڑو, مقتدی امام کا دل نہ توڑو, غیر عالم عالم کا دل نہ توڑو, دوست دوست کا دل نہ توڑو. اور اگر تم نے کسی کا دنیا میں دل نہ توڑا اور اس حال میں دنیا سے گئے کہ تم نے کسی کا دل نہیں توڑا ہے تو نبی کے کونین فرماتے ہیں کہ اس حال میں دنیا سے گیا کہ اس نے کسی کا دل نہیں توڑا تو اس کی جنت کی تمہارا نبی ضمانت دیتا ہے. دور سے بولو ضمانت دیتا ہے. تو بچے نکلے کھیلنے کے لیے, کھیلنے, تیر کمان ہاتھ میں, محبت سے سنیے گا اپنے نبی کی ولادت, تیر کمان ہاتھ میں اور 3 کھیل جائیے صرف. کتنے بولو؟ کتنے؟ 3. ایک تو گھڑ سواری کرنا, ایک تیر اندازی کرنا, وہ تیسرا کھیل اگر چاہیں گے تو بتاؤں گا قیام گاہ پر. یا میری ماں اور بہنیں, اور میں ایسا خطیب نہیں ہوں کہ چند کچھ جملے ایسے جو برے لگے میں ماں بہنوں کے سامنے بول کے چلا جاؤں, بتا دوں گا بعد میں. لیکن سنیے, یہ نکلے ہیں کھیلنے کے لیے, اب دوسرے بچے تیر کا نشانہ لگاتے ہیں, جہاں نشانہ لگاتے چھوٹ جاتا ہے, جہاں نشانہ لگاتے چھوٹ جاتا ہے. لیکن یہ شیبہ ہے, شیبہ جدھر نشانہ لگا رہے ہیں ادھر تیر لگ رہا ہے, جدھر نشانہ لگا رہے ہیں ادھر تیر لگ رہا ہے. بچوں نے کہا ہاتھ تمہارے بھی ہے, قدم تمہارے بھی ہے, جسم تمہارا بھی ہے, لیکن ہم نشانہ لگاتے چھوٹ جاتا ہے. تم نشانہ لگاتے ہو, جہاں نشانہ لگاتے وہی تیر لگتا ہے, جہاں نشانہ لگاتے وہی تیر لگتا ہے. جب اس بچے سے کہا گیا تو شیبہ نے کہا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, انا ابن ہاشم, انا ابن ہاشم, انا ابن ہاشم. کہنے لگے میں ہاشم کا بیٹا ہوں, میں ہاشم کا بیٹا ہوں. یہ ہاشم کے بیٹے کون ہیں؟ یہ ہاشم کے بیٹے وہی ہیں کہ جب جوانی کی تحریف پہ قدم رکھتا ہے تو لوگ ان کو شیبہ نہیں کہتے بلکہ مکہ والے بھی ان کو عبد المطلب کہتے ہیں, مدینہ والے بھی عبد المطلب کہتے ہیں, عرب والے بھی عبد المطلب کہتے ہیں, پوری دنیا کے لوگ ان کو عبد المطلب کہتے ہیں. جب ان کی پشت میں تمہارے پیغمبر کا نور آیا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو کعبے کا متولی بنا دیا ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکے کا سردار بنا دیا ہے. ایک دن آیا کہ یہ حرم کعبہ کے قریب سوئے ہوئے تھے کہ ان کو خواب دکھا اور خواب میں کوئی کہنے والا کہتا ہے عبد المطلب اٹھو زمزم کا کنواں کھودو, عبد المطلب اٹھو زمزم کا کنواں کھودو. آپ جانتے ہیں یہ زمزم کا کنواں کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو اسماعیل کی ایریا سے نکلا تھا, لیکن ایک دور وہ بھی گزرا ہے کہ قبیلے بنی جرہم کے چند لوگ اپنا سونا چاندی ڈال کے زمزم کے کنویں کو بند کر کے چلے گئے. مکہ والوں کے لیے پانی بند, مدینہ والوں کے لیے پانی بند, دنیا کے لوگوں کے لیے پانی بند. لیکن جب خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب بنے ہیں تو ان کو بشارت ہوئی عبد المطلب اٹھو زمزم کا کنواں کھودو. اب یہ صبح کو کدال لینے کے بعد زمزم کا کنواں کھودنے کے لیے پہنچے ہیں. پہلے دن کھودا پانی نہیں ملا, دوسرے دن کھودا پانی نہیں ملا, تیسرے دن
मरतबा पानी नहीं मिला, लेकिन चौथे दिन जब कुदाल लेके पहुंचे हैं और जमीन पे कुदाल मारने से पहले रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला कल पानी नहीं दिया, परसों पानी नहीं दिया, उससे पहले पानी नहीं दिया, अगर आज तूने मुझको ज़मज़म का पानी दे दिया और मुझको 10 बेटे अता फरमाए तो मैं एक बेटे को तेरी बारगाह में कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, कर दूंगा कुर्बान। अब पहला कुदाल मारा कि पानी निकल आया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुदाल मारा पानी निकल आया। जिक्र सुनना अपने नबी का, झूमना, निकल आया पानी। और पानी जब निकला तो अल्लाह ने वो दिन भी दिखा दिया कि अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता फरमाए। कितने बोलो? 10 बेटे। 10 बेटे अलग, लेकिन इन 10 बेटों में एक बेटा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा है। कौन है वो बेटा जिसको पूरी दुनिया अब्दुल्ला कहती है? क्या कहती है बोलो? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। ये अब्दुल्ला जब बड़े हुए, एक दिन अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू देखे, अब्दुल्ला आकर के अपने बाप को सीने से लगा लिए, अब्दुल मुत्तलिब को, और लगा करके कहने लगे, अब्बू जान रोने की वजह क्या है, पिलकने की वजह क्या है, तड़पने की वजह क्या है? तो अब्दुल मुत्तलिब बोले, बेटा ये ज़मज़म का जो पानी मिला है, एक बेटे की कुर्बानी का रब से वादा किया था। अब्दुल्ला बोले, अब्बू जान हमें कुर्बान कर दीजिए, हमें कुर्बान कर दीजिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है अपने बेटे अब्दुल्ला का हाथ पकड़ के मक्का में कुर्बान करने के लिए ले जाने लगे। जब मक्का के लोगों को पता चला, अब्दुल मुत्तलिब का रास्ता रोक लिया और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब इन्हें कुर्बान मत करो, इन्हें कुर्बान मत करो। हज़रत अब्दुल्ला वहां से बच गए, लेकिन चंद दिनों के बाद बैतुल्लाह शरीफ के सामने से अब्दुल्ला निकल के जा रहे हैं। एक औरत काबा शरीफ के सामने खड़ी है और खड़ी होकर के उसने नजारा दे रही है। अब्दुल्ला के रास्ते को रोक लिया और रोक के कहने लगी, अब्दुल्ला तुम मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दो, अगर तुमने मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दी तो मैं तुमको 100 सुर्ख रंग के ऊँट दूंगी। हज़रत अब्दुल्ला ने अपने चेहरे पर निकाब डाल लिया और निकाब डाल के कहते हैं, ये औरत खबरदार, ये अब्दुल्ला जब तक जमीन के ऊपर जिंदा रहेगा अपनी निगाह से किसी गैर महरीम औरत को नहीं देखेगा। अब्दुल्ला यहाँ से बच गए। अब पूरे मक्का में अहले किताब जानते थे ये अब्दुल्ला वो है कि जिनकी पुष्ट अल्लाह आखिरी नबी पैदा फरमाएगा, आखिरी रसूल पैदा फरमाएगा। अब तमाम अहले किताब है अब्दुल्ला को मारने के दर पे आ गए। वो दिन भी करीब आ गया कि अब्दुल्ला बकरियां चराने के लिए जंगल की तरफ निकले हैं। 1000 अहले किताब हाथों में नंगी तलवारें लेकर के हज़रत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आ गए। मिल्लत के नौजवानों, बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला ने देखा कि रब ने मदद फरमाई। वो 1000 अहले किताब के होश जमीन पे पड़े हैं। इस पूरे मंजर को एक पहाड़ की घाटी से पूरा देख रहा था। वो पूरा निकल के आया और अब्दुल्ला को सीने से लगा लिया, सीने से लगा के कहने लगा, ए अब्दुल्ला आज मैंने तुम्हारे 3 कमाल देख लिए हैं। कहा कौन कौन से? तो पूरा बोला, मक्का में तुम कुर्बान होने से बच गए, बैतुल्लाह के सामने एक औरत के चक्कर से बच गए, और आज 1000 अहले किताब से बच गए। तुम्हारे 3 कमाल देख लिए। जब पूरे की बात को सुना है अब्दुल्ला खुश हो गए और पूरे की पेशानी को चूम के बोले, ए पूरे सुन, ये बार बार बचना मेरा कमाल नहीं है, बल्कि उस नूर का कमाल है जो अल्लाह ने अब्दुल्ला की पुष्ट में अता फरमा दिया। की पुष्ट में अता फरमा दिया। आप जानते कौन है ये बूढ़ा? नहीं जानते होंगे। ये बूढ़ा वही है कि जब अपने घर गया तो अपने भाइयों को इकट्ठा किया। अब तकरीर के वो जुमले पेश कर रहा हूं, झूमोगे। इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बोले, भाइयों तुम जानते हो मेरी बेटी जवान हो गई है। जवान? भाई बोले हाँ। बोले मैं अपनी बेटी की अब शादी करना चाहता हूँ। तो भाई बोले शादी के लिए तो एक लड़के की जरूरत होती है, लड़के की। तो ये बूढ़ा बोला, लड़का मैंने ढूंढ लिया। क्या बोले? लड़का मैंने ढूंढ लिया। कहा कौन?
تو بوڑھا بولا عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ. کیا بولا؟ عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ. عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ. بھائی بولے شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ کہاں تم غریب، کہاں وہ کعبے کے متولی کا بیٹا، کہاں تم غریب، کہاں وہ مکے کا سردار. کیا تمہاری بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کو قبول کرے گا؟ تو یہ بولا بولا قبول کرے کہ نہ کرے، لیکن اب تک اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پورے مکہ میں جب غریبوں کے لیے لوگوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بے سہاروں کے لیے لوگوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو عبد المطلب کی چوکٹ وہ چوکٹ ہے کہ اس دروازے سے مانگنے والے کو لوٹایا نہیں جاتا، مانگنے والے کو بھگایا نہیں جاتا. پورا بولا تم جاؤ کہ نہ جاؤ، میں صبح کو ضرور جاؤں گا. اب یہ پورا ہے. صبح ہوئی، عبد المطلب کی چوکٹ پہ پہنچ گیا، دروازے پہ دستک دی ہے. عبد المطلب نے دروازہ کھولا. دروازہ جیسے ہی کھولا، یہ پورا قدمے پہ گر گیا. جیسے ہی قدمے پہ گرا، عبد المطلب نے پورے کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے بولے اے پورے، اس دروازے پہ گرے پڑوں کو دیکھا نہیں جاتا، بلکہ گرنے پڑنے والوں کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا جاتا ہے. کہا کیوں آئے ہو؟ تو یہ پورا بولا میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے عبداللہ سے کرنا چاہتا ہوں. عبد المطلب بولے اپنی بیٹی کا نام بتاؤ، نام کہ مچل کے سبحان اللہ بول دینا. یہ پورا بولا میری بیٹی کا نام آمنہ ہے. آمنہ میری بیٹی کا نام آمنہ ہے. آمنہ میری بیٹی کا نام آمنہ ہے. آمنہ. جب آمنہ نام کو سنا ہے، عبد المطلب مچل گئے اور مچل کے کہنے لگے اے پورے مبارک ہو، تو خود ہی آ گیا، ورنہ کچھ دنوں کے بعد میں تیری بیٹی کا رشتہ لے کر کے تیری چوکھٹ پہ آنے ہی والا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. تیری چوکھٹ پہ آنے والا تھا. ہو گئی شادی، نکاح ہوا. اب ہمارے بریلی مراد آباد رامپور کا ماحول یہ قاری پال صاحب، قاری ذیشان صاحب، نقیب اہل سنت، علماء اہل سنت، ہمارے علاقے کا ماحول یہ یہاں کا مجھے پتا نہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد لڑکی جاتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. بولو جاتی ہے؟ جاتی ہے نہیں؟ اور کہیں ایک دن کے بعد، کہیں 2 دن کے بعد، اور سنیے محبت سے جھومیے، کہیں 1 دن کے بعد، کہیں 2 دن کے بعد وہ لڑکی پھر اپنے شوہر کے گھر سے اپنے باپ کے گھر، بولو باپ کے گھر آتی ہے لڑکی. حضرت آمنہ بھی نکاح کے بعد اپنے باپ وہب کے گھر سے عبداللہ کے گھر پہنچی اور 2-3 دن کے بعد واپس لوٹ کے اپنے باپ وہب کی چوکھٹ پہ جب آئی اور جب اپنے باپ کو دیکھا تو حضرت آمنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگی، جسم کانپنے لگا، دل دھڑکنے لگا. باپ نے اپنی بیٹی کو رو کے دیکھا ہے، ڈر کے سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کے پیشانی چوم کے بولے بیٹی رونے کی وجہ کیا ہے، تڑپنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا عبد المطلب کے گھر پہ کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگدستی ہے؟ تو آمنہ بولی ابو جان عبد المطلب کے گھر پہ کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تنگدستی نہیں ہے. بولے بیٹی لوٹ اس لیے رہی ہو تو اب محبت سے بول دیجیے گا. آمنہ کہتی ہے ابو جان پہلے بھی باہر جاتی تھی اور باہر سے آپ کے گھر لوٹ کے آتی تھی، آپ کے عبداللہ کے گھر سے آپ کے گھر کی طرف آئی ہوں، لیکن جو منظر میں نے آج دیکھا ہے وہ منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. جو حالات میں نے آج دیکھے ہیں وہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے. باپ بولا بیٹی تم نے آج کیا دیکھا ہے؟ تو آمنہ کہنے لگی ابو جان آج جب عبداللہ کے گھر سے آپ کے گھر آنے کا ارادہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے راستے میں کوئی پتھر ملا ہے تو پتھر نے مجھے سلام کیا ہے، کوئی پھیر ملا ہے، پھیر نے مجھے سلام کیا ہے، شمس و قمر نے مجھے سلام کیا ہے، پہرے پر نے مجھے سلام کیا ہے، زمین و آسمان نے مجھے سلام کیا ہے، جانوروں نے میرے قدموں کو چوم کے مجھے سلام کیا ہے. جب اپنی بیٹی کی بات کو سنا تو وہاں نے اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوما اور پیشانی چوم کے کہنے لگے اے بیٹی مبارک ہو، جس نور کے لالچ میں نے تمہارا نکاح عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے کیا تھا، اللہ نے وہ امانت تیرے پیٹ میں عطا فرما دی ہے. عطا فرما دی. زور سے بولو
और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अमानत तेरे पेट में अता फरमा दिए। शादी के बाद जब आमना लौट के आई ना तो अपने अप्पू जी को देख के रोने लगी। अप्पू जी को अब्बू बोले बेटी क्यों रो रही हो, परेशान क्यों हो, ये तुम्हारा जिस्म क्यों कांप रहा है, दिल क्यों धड़क रहा है। तो आमना बोले अप्पू जान रोने की वजह यह है कि पहले भी बाहर जाती थी और आती थी, लेकिन जो मंजर मैंने आज देखा वो पहले कभी बोलो वो पहले कभी नहीं देखा। बोले बेटी आज तुमने क्या देखा? तो आमना बोली अब्बू जी जब आज मैं अब्दुल्ला के घर से आपके घर पे इरादा करके निकली हूं ना तो मैंने आज देखा है कि पत्थरों ने मुझे सलाम किया है, पेड़ ने मुझे सलाम किया है, शमशो कमर ने मुझे सलाम किया है, जमीन के जानवरों ने जमीन पर रहने वाले मेरे कदमों को चूमा है। तो हजरत वहाब समझ गए और बोले बेटी जिस नूर के लालच में मैंने तुम्हारा निकाह अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला से किया था, अल्लाह ने वो अमानत तुम्हारे पेट में अता फरमा दी है, वो अमानत तुम्हारे पेट में अता फरमा दी है। अब खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही है। हजरत आमना मिल्लत के नौजवानों आमना चल रही है, आमना को दर्द का एहसास नहीं है। हजरत आमना चल रही है, हजरत आमना को तकलीफ का एहसास नहीं है। तुम्हारे नबी का नूर जब तकरीबन 5 या 6 महीने का हजरत आमना के शिकम में परवरिश पाता रहा। एक दिन हजरत अब्दुल्ला के भाई अब्दुल मुत्तलिब के पास आ गए और आकर के कहने लगे ओ पूजान हमारे भाई अब्दुल्ला को हमारे साथ भेज दीजिए, हम जा रहे हैं तिजारत के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले इनकी नई नई शादी हुई है, अभी इनको साथ लेकर के मत जाओ, इनको बीवी के पास रहने दो, इनकी बीवी के पेट में इनकी अमानत है, इनको साथ लेकर के मत जाओ। लेकिन भाइयों ने जब जिद की है तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है ले जाओ। मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए अब्दुल्ला चले हैं और वापस लेट के जब मदीना शरीफ पहुंचे हैं हजरत अब्दुल्ला को बुखार आ गया और उसी बुखार में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। मकामे दारे नाबिगा में अब भी अब्दुल्ला की कब्र मौजूद है। मिल्लत के नौजवानों हजरत अब्दुल्ला का विशाल हो गया। अब जरा सुनते चले जाइएगा आपको कैसा लगा है कि नबी शिकमे नादर में नबी के बाप को विशाल दे दिया गया, नबी के बाप का इंतकाल करा दिया गया। इसकी वजह क्या है तो उलमा कहते हैं इसकी 2 वजह है, 2 वजह, एक तो अकली जवाब है, एक नकली जवाब है। कहा नबी के वालिद को वफात क्यों दे दी गई तो नबी के वालिद को वफात इसलिए दे दी गई जबकि तुम्हारे नबी का नूर मां के शिकम में है, इसलिए कि नबी के वालिद अगर जिंदा रहते तो हो सकता था कि नबी के वालिद नबी के कौनैन की मां से दोबारा मुलाकात करते और जब मुलाकात करते तो उस मुलाकात के नतीजे में फिर कोई नबी के कौनैन का भाई पैदा हो जाता और जब नबी का भाई पैदा होता तफक्कुर कीजिए तो नबी के जमीन पर ये कहते मेरे जैसा कोई नहीं, जैसे मेरे हाथ ऐसे किसी के नहीं, जैसा मेरा चेहरा ऐसा किसी का नहीं, मेरी नसीर कोई नहीं। मिल्लत के नौजवानों तो ये भाई खड़ा हो जाता और कहता हम तुम्हारी तरह है, हम तुम्हारी तरह है, हम तुम्हारे भाई है। रब तबारक व तआला ने ये मंजूर ही नहीं किया कि कोई मेरे महबूब को जमीन पे अपना भाई कहे, कोई मेरे महबूब को जमीन पे अपना भाई कहे। कैसे है वो नालायक लोग कि चलते हैं तो कहते हैं नबी हमारे भाई है, तो बैठते हैं तो कहते हैं नबी हमारे भाई है, तो कहते हैं हमारे भी 2 हाथ है, हमारे भी 2 कदम है, हमारी भी 2 आंखें हैं। गोया कि हम छोटे नबी बड़े भाई है। मैं उनको दावत जिक्र देना चाहता हूँ कि रब तबारक व तआला ने ये मंजूर ही नहीं किया कि नबी के जमीन पे कोई भाई हो। हम तो ये ऐलान करते हैं लोगों सुनो नबी का भाई बनने में मजा नहीं बल्कि मुस्तफा का गुलाम बनने में मजा है। नबी का भाई बनने में मजा नहीं मुस्तफा का गुलाम बनने में मजा है। दूसरी वजह यह है कि नबी के कौनैन के वालिद को इसलिए विशाल दे दिया गया, इसलिए कि नबी के कौनैन की उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके बाप का इंतकाल हो चुका होगा, जो ये तीनी की चादर और कर इस दुनिया में गुजारा कर रखे होंगे। मिल्लत के नौजवानों कोई उनको यतीम कहेगा, कोई उनको यतीम कहेगा तो उनके दिल पे चोट ना पहुंचे, वो ये तसव्वुर कर ले कि मैं यतीम हुआ तो क्या हुआ,
میرے مصطفیٰ بھی تو یتیم پیدا ہوئے ہیں, میرے پیغمبر بھی تو یتیم پیدا ہوئے ہیں. ذرا سنتے چلے جائیے گا. جب یہ خبر مکہ شریف میں پہنچی ہے کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو عبد المطلب کی آنکھ میں آنسو آ گئے. سب سے پیارے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. عبد المطلب کہنے لگے, لوگوں سنو, مجھ سے تو کہہ دیا ہے لیکن آمنہ سے مت کہنا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا, اس لیے کہ آمنہ کے پیٹ میں عبداللہ کی امانت چل رہی ہے, آمنہ کے پیٹ میں عبداللہ کی امانت پرورش پا رہی ہے. چھپایا گیا حضرت آمنہ سے, لیکن ایک دن حضرت آمنہ آنکھوں میں آنسو لے کر کے عبد المطلب کے سامنے آئی. عبد المطلب کہنے لگے, آمنہ یہ آنکھوں میں آنسو کیسے ہے؟ تو آمنہ کہنے لگی, ابو جان جن باتوں کو تم مجھ سے چھپا رہے تھے مجھ کو پتا چل گیا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, میں بے سہارا ہو گئی ہوں, میں بے بس ہو گئی ہوں. حضرت عبد المطلب نے جب آمنہ کی اس بات کو سنا ہے تو حضرت آمنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگے, اے بیٹی تو بے سہارا نہیں ہے بلکہ تیرے پیٹ میں جو پرورش پا رہا ہے وہ تو یتیموں کا سہارا ہے, وہ بیواؤں کا سہارا ہے, وہ غریبوں کا سہارا ہے, اور وہ ایسا سہارا ہے, ایسا سہارا ہے کہ جب زمین پہ تشریف لائے گا, زمین پہ چلے گا تو جانور بھی کہیں گے, شمس و قمر بھی کہیں گے, پہروں پر بھی کہیں گے. اور آج اعلیٰ حضرت کی زبان میں دنیا کا بچہ بچہ کہتا ہے کہ میرا نبی وہ نبی ہے تو سب سے اعلیٰ وہ اولا, ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ بالا, ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو, منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور مہک کے بولو کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. شیشوں میں چمکا, جی لگا کے بولو, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. ایک دن حضرت عبد المطلب سے عورتوں نے شکایت کی, شکایت, اور عورتیں بڑی شکایت کرتی ہیں, بہت اتنی شکایتیں کرتی ہیں. امین بھائی, اختر بھائی, راہیل بھائی, اتنی شکایتیں کہ اگر تھوڑا سا کپڑا کم قیمت کا آ جائے تو اور شکایت کرتی ہے نا, چپل کم قیمت کا اور شکایت, کیونکہ شکایتوں کی بیماری یہ عورتوں میں بہت ہوتی ہے نا. اگر عید کو عورتوں کو لا کر دو 2500 کا سوٹ اور محلے میں کوئی لے آئے 3000 کا تو کہتے ہیں تیرے گھر میں جب سے آئی ہوں مجھے خوشی ملی تھوڑی ہے نا, مجھے خوشی نہیں ملی. ناشکری کرتی ہیں, ناشکری. لیکن سنو, عورتوں نے شکایت کی عبد المطلب سے, اور شکایت بھی کیسی کی, بولے عبد المطلب آپ مکے کے سردار ہیں, کعبے کے متولی, اور یہاں مکہ کا ماحول یہ کہ جب کسی کا شوہر مر جاتا ہے تو عورت غم مناتی ہے. کیا مناتی ہے بولو؟ غم مناتی ہے, سوگ مناتی ہے. آج بھی اس کا حکم ہے, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. غم مناتی ہے, غم. عورتیں بولی عبد المطلب لیکن آپ کے بیٹے کی بیوی آمنہ نے کوئی غم نہیں منایا, کوئی غم نہیں. اس لیے کہ غم میں عورتیں کبھی خوشبو نہیں لگاتی, کبھی نئے کپڑے نہیں پہنتی, عورتیں کبھی بالوں میں تیل نہیں ڈالتی, عورتیں اپنے چہروں کو بناتی سنگارتی نہیں ہے. آپ کی بیٹے کی بیوی نے عبداللہ کی موت کا غم نہیں منایا. حضرت عبد المطلب سوچ کے آئے کہ میں اپنے بیٹے کی بیوی آمنہ سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے بیٹے کا غم کیوں نہیں منایا, تم کیوں سرما لگاتی ہو, تم کیوں عطر لگاتی ہو, تم کیوں اپنے چہرے کو بناتی سنگارتی ہو. حضرت عبد المطلب نے آمنہ سے پوچھا, بیٹی آمنہ تم نے میرے سب سے محبوب بیٹے کا غم بھی نہیں منایا, غم بھی. کہا تو جان وجہ کیا ہے؟ بولے عورتوں نے شکایت کی ہے, تم خوشبو لگاتی ہو, تم عطر لگاتی ہو, تم بالوں میں تیل ڈالتی ہو, تم اپنے چہرے کو بناتی سنگارتی ہو. ملت کے نوجوانوں, حضرت آمنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. مچل کے بول دیجیے گا. آمنہ کہتی ہے ابو جان جب سے آپ کے لگتے جگر کا وصال ہوا ہے میں نے خوشبو نہیں لگائی ہے, میں نے بالوں میں تیل نہیں ڈالا, میں نے اپنے چہرے کو سنگارا نہیں ہے. کہا پھر یہ خوشبو کیسی جو آمنہ کرتی ہے؟ ابو جان میں خود حیران ہوں کہ جب سے تمہارے بیٹے کی امانت میرے پیٹ میں ہے میرے جسم سے خوشبو نکلتی ہے, میرا چہرہ نورانی نظر آتا ہے, میرے بالوں میں آٹومیٹکلی تیل لگا ہوا نظر آتا ہے. ملت کے نوجوانوں, اور آمنہ کہتی ہے ابو جان اس سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب کبھی میں باہر نکلتی ہوں تو پہاڑوں سے آواز آتی ہے, جنگلوں سے آواز آتی ہے, پیڑوں سے آواز آتی ہے. جنگل کے جانور کہتے ہیں اے آمنہ مبارک ہو
लाजवाब आनंद भी लाजवाब। औरतें अक्सर जब हमल की हालत में होती है ना, तो 6-7-8 महीने का जब हमल होता है तो औरतों को दिक्कत होती है, जी। तकलीफ होती है, परेशानियां होती है। हजरत आमना कहती है मुझे कोई दिक्कत कभी ना हुई, क्या बात है। बोझ नहीं, वाह, वाह, वाह। कोई परेशानी नहीं। वो दिन भी आ गया, रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक मुतबर्रक वाह, वाह, वाह। मुतबर्रक महीना, और इस महीने की 12वीं शब है। 12वीं जरा मोहब्बत से बोलिएगा, नौजवानों सुनो अपने नबी का जिक्र। कहने लगी कि जब इस महीने की 12वीं शब आई और ईशा की नमाज के बाद मैंने देखा, हो सकता है आज मेरा बेटा मेरे घर पे तशरीफ ले आए। मेरे घर में चिराग में तेल भी नहीं था। मेरे घर में ऐसे वक्त में मेरी गमखारी करने के लिए कोई औरत भी नहीं थी जो मुझको तसल्ली दे, जो मुझको दिलासा दे। और ऐसे वक्त में एक औरत का पास होना बहुत जरूरी है। मैं करने लगी क्या करूं, मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला तबारक व तआला आज मदद फरमा दे, आज मदद फरमा दे, आज मदद फरमा दे। हजरत आमना कहती है मैं रब की बारगाह में अर्ज ही कर रही थी कि इतने में मेरे मकान की दीवारें फट गई। और दीवारें जब फटी हैं तो मेरे मकान की दीवारों से लंबी लंबी औरतें, हसीन जमील औरतें, खूबसूरत औरतें निकल के आई और आकर के मुझे घेर लिया। जरा मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। मुझे घेर लिया और घेरने के बाद कहती है ए आमना जानती हो मैं कौन हूँ, आमना जानती हो हम कौन है, आमना जानती हो हम कौन है। हजरत आमना कहती है मैंने तुमको पहले कभी नहीं देखा, मैंने कभी तुमको पहले मुलाहिजा नहीं किया, मैं नहीं जानती तुम कौन हो। तो हजरत आमना के सामने उनमें से एक कहने लगी ए आमना सुनो सुनो, मैं आदम की बीवी हुआ हूँ। दूसरी कहने लगी मैं सुलेमान की बीवी हूँ। तीसरी कहने लगी मैं खुदा पैगंबर की बीवी, मैं खुदा रसूल की बीवी हूँ, मैं खुदा नबी की माँ हूँ। आमना बोली क्यों आई हो, तो जुमले सुनो वो तमाम की तमाम औरतें कहती है ए आमना तुझे मुबारकबादी देने आए हैं कि आज की रात तू नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है। क्या बात है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे मुबारकबादी देने आए, मुबारकबादी बोलो मत भैया, मेरी माँ और बहनों खामोश, कि मुबारकबादी देने आए कि आज की रात तो नबियों के सरदार की बोलो बोलो नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है। अच्छा थोड़ी तकरीर और कर दूं, और कर दूं तो मोहब्बत से बोलते क्यों नहीं है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमना कहती है कि घर में चिराग में तेल नहीं था, तेल, लेकिन जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो ऐसी रोशनी निकली, ऐसी रोशनी, मैंने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, मुल्क शाम को देखा, आ गया मेरा लखते जिगर इस दुनिया में। जरा मोहब्बत से सुनिएगा, आमना कहती है मेरा लखते जिगर आया। मैंने कहा आमना इसमें ताज्जुब की बात क्या है, बेटे हिंदुस्तान में भी पैदा होते हैं, बेटे राजस्थान और यूपी बिहार में भी पैदा होते, इसमें ताज्जुब की बात क्या है। तो आमना जवाब देती है ताज्जुब की बात यह है कि जिस शान से मेरा बेटा आया है, इस शान से आज तक कोई ना आया है ना आएगा। जैसे मेरा लखते जिगर आया है ऐसा न कोई आया है ना आएगा। हमने कहा आमना कैसे आया है तुम्हारा लखते जिगर, कैसे आया है तुम्हारा नूरे नजर। तो हजरत आमना कहती है कि तुम्हारे बच्चे जब तुम्हारे घर में पैदा होते हैं तो वो गंदगी से निकल के आते हैं, उनके मुंह पे गंदगी होती है, उनके जिस्म पे गंदगी होती है, उनके हाथ में गंदगी लगी होती है। उसको पैदा होने के बाद नहलाना पड़ता है, आंखों में सुरमा लगाना पड़ता है, बालों में तेल डालना पड़ता है, उत्र लगाना पड़ता है, उसकी खतरा की जाती है। लेकिन जब मेरा नूरे नजर आया है, मेरा लखते जिगर आया है, मेरा लखते जिगर आया है और मैंने अपने लखते जिगर को देखा तो मेरा लखते जिगर ये गुस्लशुदा पैदा हुआ है। आंखों को देखा तो मेरे बेटे की आंखों में खुद ब खुद सुरमा लगा हुआ है, सर को देखा तो बालों में तेल लगा हुआ है, नबी के कानून की खत्म हुई है। और कहती है कि मेरे बेटे के जिस्म से ऑटोमेटिकली ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे खुशबू ना मुश्क में
ہے نہ چمپا نہ چمیلی میں ہے ملت کے نوجوانوں اور سنو جب گھر میں پوتا آتا ہے نا تو دادے کو بڑا پیار دیتا ہے دادے کو بڑی محبت ہوتی ہے دادا پوتے کو ہاتھ میں لیتا ہے پوتے کو چھوٹتا ہے جب عبد المطلب کو پتا چلا کہ گھر میں ایک پوتا آیا ہے وہ دوڑ کے آئے اور جب دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اندر سے دروازہ بند ہے عبد المطلب نے دستک دی اندر سے آواز آئی من انتا من انتا من انتا تم کون ہو تو عبد المطلب کہنے لگے انا عبد المطلب انا عبد المطلب انا عبد المطلب کہا کیوں آئے ہو بولے گھر میں پوتے کو دیکھنے آیا ہوں اندر سے آواز آئی عبد المطلب ابھی دروازہ نہیں کھلے گا دروازہ نہیں کھلے گا عبد المطلب بولے کیوں نہیں کھلے گا دروازہ گھر میرا ہے مکان میرا ہے چوکٹ میری ہے دروازہ میرا ہے اور میرے ہی لیے دروازہ نہیں کھولا جا رہا کہنے والے نے کہا عبد المطلب یہ تو سچ ہے مکان تمہارا ہے چوکٹ تمہاری ہے دروازہ تمہارا ہے دہلیز تو تمہاری ہے لیکن یاد رکھو اس گھر میں جو آیا ہے وہ محبوب تو اللہ کا ہے وہ پیارا تو اللہ کا ہے وہ پیغمبر تو اللہ کا ہے پہلے زمین میں ہے آسمان والوں کو جی بھر کے اپنے نبی کو دیکھ لینا بعد میں زمین والوں کو دیکھنے کی اجازت دی جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا 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 بعد میں زندہ باد بعد میں زمین والوں کو دیکھنے کی اجازت زور سے بولو زمین والوں کو دیکھنے کی اجازت اب دروازہ کھلا عبد المطلب نے اپنے نور نظر کو اپنے لختے جگر کو اپنی گود میں لیا اور مکہ میں لوگ اٹھ رہے ہیں نا اور اٹھ کے ایک دوسرے سے ذکر کر رہے ہیں محبت سے بولو سبحان اللہ جی لگا کے بولو بھیا بہت آرام سے چائے پلا دو ذکر کر رہے ہیں ایک بولا یار جیسی ہوا آج چل رہی ہے ایسی تو کبھی چلی نہیں سبحان اللہ ایسی تو کبھی چلی نہیں تھی جیسی خوشبو آج آ رہی ہے ایسی تو خوشبو کبھی سوکھی نہیں تھی جیسا موسم اور روشنی آج ہے ایسی تو روشنی کبھی پھیلی نہیں تھی ملت کے نوجوانوں ذکر کرنے لگے مکہ کے چوراہے پہ مکہ کی بیٹھکوں پہ ایک آیا اور آ کر کے کہنے لگا یار آج تو بڑے تعجب کی بات ہو گئی بولے کیا ہو گیا بولے ایک زمانے سے میری کھیتیاں سوکھی پڑی تھی کھیتیاں سوکھی لیکن نہ جانے آج کیا ہو گیا ہے جب صبح اٹھ کر اپنے کھیتوں کی طرف گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اچانک میری کھیتیاں ہری بھری نظر آ رہی میری کھیتیاں ہری بھری دوسرا بولا تعجب کی بات مجھ سے سنو بولے کیا تعجب کی بات ہے تو بولا ایک زمانے سے میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا ایک قطرہ لیکن پتہ نہیں آج کیا ہو گیا صبح جب گیا ہوں نا بکریوں کے لیول میں تو پہلے دودھ نکلتا نہیں تھا اب خود بخود دودھ کے قطرے ٹپک رہے ہیں تیسرا کہنے لگا تعجب کی بات مجھ سے سنو بولے کیا تعجب کی بات ہے کہنے لگا کہ جب صبح کو میں اپنے مکان سے نکلا میرے گھر کا راستہ کعبۃ اللہ کے سامنے سے ہو کے گزرتا ہے میں جب کعبۃ اللہ کے سامنے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ خاندان قریش کا سردار ہے وہ اپنی گود میں کوئی چیز لے کر کے جا رہا ہے جس کے اوپر پردہ پڑا ہے پردہ اچانک دبائی ہوا کے جھونکے نے اس پردے کو ہٹایا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا اس پردے کے اندر ایک بڑا حسین بچہ تھا ایک بڑا خوبصورت بچہ تھا ایسا بچہ کہ میں نے کبھی ایسی پیشانی نہیں دیکھی میں نے کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی میں نے کبھی ایسی ناک و دندان نہیں دیکھی وہ کہنے لگا میں مرمر کے بچے کو دیکھتا تھا مرمر کے بچے کو دیکھتا تھا اور کبھی بیت اللہ شریف کو دیکھتا تھا کبھی خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب کو دیکھتا تھا اور میں حیران رہ گیا اس لیے کہ کبھی بیت اللہ کو دیکھتا کبھی عبد المطلب کو دیکھتا کبھی بیت اللہ کو دیکھتا کبھی عبد المطلب کو دیکھتا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ حضرت عبد المطلب اس بچے کو لے کر کے کعبہ شریف کی طرف چلے جا رہے ہیں یا کعبۃ اللہ اس بچے کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس بچے کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے میرے نبی
اس شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لے کے آئے ہیں، اس شان کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ تمہارے پیغمبر کو لینے کے لیے آ گئی، اور جب لے کر کے پہنچی ہے اپنے قبیلے میں برکتیں، قبیلے میں رحمتیں، قبیلے میں ملت کے نوجوانوں رحمتوں کی برسات ہوتی چلی جا رہی ہے۔ 2 سال کا عرصہ گزرا، نبی کے کانین کو حلیمہ کے گھر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سے تمہارے پیغمبر کہنے لگے، امی حلیمہ یہ میرے بھائی عبداللہ روزانہ کہا جاتے ہیں، کہا بیٹا محمد اور بیٹا محمد، یہ تمہارے بھائی روزانہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ نبی کے کانین کہنے لگے، امی جان کل کو میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گا، ذرا محبت سے سنتے چلے جائیے گا۔ حلیمہ بولی، بیٹا تم مت جانا، تم بڑے بابرکت ہو، تم بڑے غفیر ہو، تم کو دیکھ کے دل کو سکون ملتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کام کرو، ہم نہیں چاہتے آپ مشقت میں کرو، لیکن تمہارے نبی نے اصرار کیا ہے۔ حلیمہ نہیں جا سکتے تھی، اب صبح کا سورج جب نکلا ہے، حضرت حلیمہ کے بیٹے عبداللہ بکریوں کو لے کر کے گھر کے باہر آ گئے۔ پہلے دن تو ماحول یہی تھا کہ بکریاں آگے ہوتی تھی، عبداللہ پیچھے ہوتے تھے، بکریاں آگے ہوتی ہے، چرواہا پیچھے ہوتا ہے۔ آج بھی راجستھان، چین، جاپان، بنگال، یوپی، بہار کا ماحول یہی ہے کہ جب کوئی جانوروں کو لے کے جاتا ہے تو جانور آگے ہوتے ہیں، مالک پیچھے ہوتا ہے، بکریاں آگے ہوتی ہے، مالک پیچھے ہوتا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، عبداللہ حضرت حلیمہ کے بیٹے پیچھے ہے، جانور آگے، نبی پیچھے ہے، جانور آگے۔ بکریوں کو ہانکا گیا لیکن بکریاں چلنے کا نام نہیں لیتی ہے، قدم بڑھانے کا نام نہیں لیتی ہے۔ عبداللہ نے ماں حلیمہ سے کہا، حلیمہ امی جان کل بھی بکریاں آگے چل رہی تھی میں پیچھے، پرسوں بھی آگے چل رہی تھی میں پیچھے، آج دیکھو کیا ہو گیا ہے، یہ بکریاں چلنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ جب حلیمہ نکل کے آئی تو حلیمہ نے کہا، بیٹا عبداللہ یہ بکریاں ایسے نہیں چلیں گی، امی پھر کیسے چلیں گی؟ تو حلیمہ بولی، اپنے حجازی بھائی محمد کو آگے کر دو، آگے کر دو۔ اب جب نبی کے کونین کو آگے کیا ہے، نبی آگے چل رہے ہیں، بکریاں نبی کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، نبی آگے چل رہے ہیں، بکریاں پیغمبر کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ میں نے کہا بکریوں ماحول تو یہی ہے، مالک پیچھے ہوتا ہے، جانور آگے ہوتا ہے، لیکن آپ نبی کے آگے آگے کیوں نہ چلی؟ تو بکریاں جواب دیتی ہے، ہم پہچانتے ہیں یہ نبی ہے، ہم پہچانتے ہیں یہ رسول ہے، ہم پہچانتے ہیں یہ پیغمبر ہے، ہم کیسے ان کے آگے چلے؟ یہ وہ ہے کہ یہ آگے چلیں گے، صدیق اکبر ان کے پیچھے چلیں گے، یہ آگے چلیں گے، عمر ان کے پیچھے چلیں گے، یہ آگے چلیں گے، عثمان ان کے پیچھے چلیں گے، یہ آگے چلیں گے، طلحہ ان کے پیچھے چلیں گے، یہ آگے چلیں گے، بلال ان کے پیچھے چلیں گے۔ بکریاں کہتی ہے اللہ ان کو وہ شان عطا فرمائے گا، یہ آگے چلیں گے، زمانہ ان کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے چلیں گے، زمانہ ان کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ بولو بھائی پیچھے پیچھے چلے گا۔ اب جنگل پہنچے ہیں تمہارے رسول، آئے ہائے مجھے بتاؤ کبھی جنگل میں کوئی کبوتر تمہیں دیکھنے آیا؟ بولو بولو یار بولو، آیا کبھی کوئی کبوتر تمہیں دیکھنے؟ کوئی بلی تمہیں دیکھنے؟ بولو آیا ہے؟ نہیں نا، کبوتر بلی دیکھنے نہیں آتی۔ لیکن دیکھو جب شام کو حضرت حلیمہ کے بیٹے عبداللہ لوٹ کے آئے، آتے اپنی امی کو گلے سے لگا لیا، آنکھوں میں آنسو میں بولے امی جان آج پورا دن بہت ڈرا ہوں، بہت ڈرا ہوں۔ کہا بیٹا عبداللہ کیوں ڈرے ہو تم، کیا وجہ ہے، کیوں ڈرے ہو؟ تو بولے امی جان پہلے جاتا تو میں نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا جو آج دیکھا ہے۔ کیا بات ہے، محبت سے بولو یار، سبحان اللہ، جو آج دیکھا ہے، آج اتنی آہستہ سے نبی کا ذکر سننا، جی لگا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا۔ امی جان بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا بیٹا کیا دیکھا ہے تم نے آج؟ اور امی آج جب میں گھر سے نکلا ہوں نا بھائی محمد کے ساتھ، حجازی بھائی کے ساتھ، جب گھر سے نکلا ہوں تو گرمی تھی، گرمی ہے نا، گرمی، میں جدھر جاتا ادھر گرمی، اور یہ میرے بھائی جدھر جاتے ادھر بادل سایہ کرتا، اور محبت سے جدھر جاتا تھا ادھر بادل، بولو بولو بادل سایہ کرتا تھا۔ بولے امی اور حیرت
की बात है। और बोले मैं अपने भाई मोहम्मद से पहले जाकर के पेड़ की छांव में बैठ गया, पहले चला जाऊं पेड़ की छांव में, लेकिन मेरे भाई मोहम्मद उधर बैठे कि जहां पेड़ की छांव नहीं थी। लेकिन जैसे ही मेरे भाई मोहम्मद उधर पहुंचे हैं, पेड़ ने मुझे छोड़ा और उन पे साया कर दिया। सुभान अल्लाह। पेड़ ने मुझे छोड़ा और उन पे बोलो उन पे साया कर दिया। अम्मी और सुनो ताज्जुब की बात, जैसे कि नबी के कौन है पेड़ के नीचे मेरे भाई मोहम्मद पहुंचे हैं, जंगल की चिड़िया भी पेड़ पे आ गई, कबूतर भी पेड़ पे आ गए, चरिंद परिंद पेड़ पे आ गए और पेड़ पे आकर के चहचहाने लगे, पेड़ पे आकर के चहचहाने लगे। भाई मोहम्मद उनको देखने लगे, भाई मोहम्मद उनको देखने लगे और जंगल के जानवर पहाड़ियों में खड़े हो करके अपनी आवाज में न क्या कह रहे थे, न जाने क्या कह रहे थे। नबी के कौनैन की महलीमा ने अपने बेटे अब्दुल्ला की बात को सुना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी के कौनैन से पूछा, बेटा क्या मांग रहा है? तो नबी के कौनैन के अब लब बोले, अब मजाल है किसकी कि नबी बोले तो कोई नबी के साथ बोले, नबी चले तो कोई नबी के साथ चले। हलीमा कहती बेटा आज क्या हो गया? तो जानवर क्या कह रहे थे? तो नबी के कौनैन फरमाते हैं, अम्मी आमना जब मैं जंगल की तरफ पहुंचा हूं तो जंगल के चरिंद निकल के आ गए और अपनी जबान में कह रहे थे, ए लोगों देख लो ये अल्लाह के नबी आ गए हैं, देख लो पैगंबर आ गए हैं, देख लो रसूल आ गए हैं, देख लो नबी ये कौनैन आ गए हैं, देख लो तुम्हारे रसूल आ गए हैं। बोला कि मुझे पहले में तो तुम्हारे नबी को जमीन भी जानती है ये नबी है, आसमान भी जानता है नबी है, शम्सो कमर भी जानते हैं नबी है, बच्चे जाने ये नबी है। और क्यों ना जाने मिल्लत के नौजवानों, मुस्तफा जाने रहमत की आमद का आलम तो ये है, मिल्लत के नौजवानों ये बच्चा जाने ये अल्लाह के रसूल है, बच्चे जाने ये पैगंबर है। लेकिन अगर नहीं जानता है तो आज के शर्किश लोग नहीं जानते हैं। लोगों में आज से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप भी नबी को पहचानो, आप भी नबी को जानो, आप भी पैगंबर को जानो और इस तरीके से जानो कि नबी के कौनैन ने जिन चीजों का तुमको हुक्म दिया है उन चीजों को करो और जिन चीजों से तुम्हारे पैगंबर ने तुमको रोका है उनके करीब भी मत जाओ, ताकि जब तुम इस गलियों से गुजरो, इस गांव से गुजरो तो लोग तुम्हारी चाल देख के कहते, तुम्हारा अंदाज देख के कहते, अरे देख लो ये कोई गद्दार नहीं जा रहा बल्कि ये तो मुस्तफा का वफादार जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, एक हदीस सुनिए वही जो मैंने पेश की थी। जमीन भी नबी से प्यार करे, बोलो करती है कि नहीं? बेशक। चार भी करते हो? हाथ उठा के बताओ कौन कौन करता है? बोलो 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 माशाअल्लाह, आप भी करते हैं और क्यों ना करें। हदीस शरीफ में है, अल्लाह फरमाता हदीस कुदसी में, इन्नल्लाह ताला नज़रा फी कुलूबिल इबाद, कि तुम्हारे अल्लाह ने लोगों के बंदों के दिलों की तरफ नजरे करम फरमाई। कीमती हदीस है, बंदों के दिलों की तरफ नजरे करम फरमाई तुम्हारे अल्लाह करीम ने। और बंदा कौन कौन है? हजरत आदम भी अल्लाह के बंदे हैं ना, शीश भी अल्लाह के बंदे हैं, जकरिया भी, याह्या भी, मूसा, ईसा, हजरत लूत भी अल्लाह के बंदे। और इन तमाम के दिलों को देखने के बाद अल्लाह ने तुम्हारे नबी के दिल को देखा, तुम्हारे नबी को। तो हदीस बताती है, फवजदा कल्बा मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरा कुलूबिल इबाद। तो अल्लाह ने सबसे बेहतर दिल किसी का पाया तो वो तुम्हारे नबी का पाया। सुभान अल्लाह। अब पता चल गया, आदम के दिल से बेहतर नबी का दिल, शीश के दिल से बेहतर नबी का दिल, जकरिया के दिल से बेहतर नबी का दिल, यहया के दिल से बेहतर नबी का दिल, हूद के दिल से बेहतर नबी का दिल। और ऐ लोगों, जो चीज बेहतर होती है उससे प्यार किया जाता है, मोहब्बत की जाती है। आपकी माँ अच्छी और बेहतर है, आप माँ से प्यार करते हो और आपकी माँ अगर तुमसे ये कहे, बेटा तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मेरे लिए तुम कर क्या सकते हो, तो ये यहाँ का बेटा कहेगा, माँ मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ कि मेरा माल तेरे लिए, मेरा घर तेरे लिए, मेरी दुकान तेरे लिए, मेरी जान तेरे लिए। हम कहते मौला तूने अपने नबी से प्यार किया है तो नबी के साथ तेरा मामला क्या है? तो रब फरमाता है, मैंने अपने मुस्तफा से इतना प्यार किया है, अपने पैगंबर से इतना प्यार किया है कि
زمین مصطفیٰ کے لیے بنائی، آسمان مصطفیٰ کے لیے، شمس و قمر مصطفیٰ کے لیے، بحر پر مصطفیٰ کے لیے، شجر و حجر مصطفیٰ کے لیے. اور اے لوگوں، اسی بولی کو جب بریلی کا امام بولتا ہے تو محبت سے کہتا ہے یا رسول اللہ، زمین و سما تمہارے لیے، تمہارے لیے، چنی نے چنا تمہارے لیے، بنے کے جہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے لیے تمہارے لیے. اچھا آج تم چاہتے ہو کہ تم بھی نبی کی نعت پڑھو؟ چاہتے ہو؟ جی انشاءاللہ. پڑھو گے نبی کی نعت؟ انشاءاللہ. ہے نا؟ آپ کہو گے مولانا ہم تو پڑھنا جانتے نہیں. ارے پڑھو گے تو جب علماء سے محبت کرو گے، بے شک. ان کے پاس بیٹھو گے، ہے نا، ان کے پاس تمہیں تو فرصت ہی نہیں ہے چائے کے کھوکوں پر بیٹھ کر کے کہنے کی ارے فلاں مولوی یہ کر لیا، فلاں مولوی یہ کر رہا ہے، فلاں مولوی بڑا عجیب ہے. لیکن نہیں، کبھی چوراہوں پہ بیٹھ کے اپنے عالم کی شان میں گستاخی مت کرو. نہیں، اگر تم نے عالم کی شان میں گستاخی کی، اپنے امام کی، تو فرماتے علماء کہ تمہارا خاتمہ بالخیر نہ ہونے کا خطرہ ہے. خاتمہ بالخیر. اعلی حضرت کو ملفوظات شریف میں یہ کہتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا لهما ولا تقل لهم الخامسہ. اعلی حضرت کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم عالم کی برائی کرو چوراہوں پہ، لیکن عالم کا مرتبہ تو یہ ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں یا تو عالم بن جاؤ، یا عالم بن جاؤ، یا متعلم بن جاؤ، یا عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ. وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ. پانچویں مت بننا، پانچویں مت بننا. اگر تم پانچویں بن گئے تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، تم برباد کر دیے جاؤ گے. نبی فرماتے ہیں عالم کا بڑا عجیب مرتبہ ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ان اہل السماوات والارضین حتى النملة في جحرها حتى الحوت في الماء لا يصلون على معلم الناس خير. ان عالمان نبوی کیا کو، ان علماء کو تم برا مت کہو، بدکردار مت کہو. ان کو اللہ کے نبی نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. تمہارے باپ کو وہ نہیں ملا، تمہارے چچا کو وہ نہیں ملا، تمہارے خاندان کے لوگوں کو وہ نہیں ملا. ملت کے نوجوانوں، اور یہ مرتبہ جو ایک عالم کو ملتا ہے وہ نہ دادا کو ملے، نہ دلہا کو ملے، نہ مسلم کو ملے، نہ چندل کو ملے، نہ دنیا کے ایسی منصب والے کو ملے. یہ مرتبہ عالم کو ملتا ہے. اللہ کے نبی مشکات شریف میں فرماتے ہیں کہ عالم کی شان تو یہ ہے کہ زمین والے بھی، آسمان والے بھی، چوٹیاں سوراخ میں، مچھلیاں پانی میں، یہ ایک عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. لیکن راجستھان والوں، کچھ ہمارے علاقے میں بھی ہو گئے لوگ جو کرتے. میں آپ کو نہیں کر رہے، آپ تو بڑے اچھے لوگ، بہت اچھے. آپ تو بڑی تعریف کرتے ہو علماء کی، بڑی عزت کرتے ہو اپنے اماموں کی. آپ کو نہیں کرنا، آپ بڑے سیدھے لوگ ہیں. لیکن انہیں کہہ رہا ہوں جو عالموں کی برائی کرتے ہیں، ہے نا، آپ پڑھاؤ اپنے بچوں کو، بناؤ عالم. دنیا میں مرتبے والے بہت ہیں، بہت. میں آپ سے پوچھوں بھیا تم بتاؤ کہ دنیا میں بہتر چیز کیا ہے؟ بہتر تو کوئی کہے گا مولانا تاج محل اچھی ہے، اور جو پیسے والا وہ اچھا ہے، جو کرکٹ کھیلتا ہے وہ اچھا ہے، جو فلم کے پردوں پہ آتے ہیں وہ اچھے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تیری نہیں مانیں گے، رسول کی مانیں گے. سبحان اللہ. ہم نے کہا تھا آپ بتائیے کون بہتر ہے؟ تو یہ میں اپنے باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کا اب بھی مالک ہوں اور بعد میں بھی مالک ہوں. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت والے کبھی کان میں نہیں بولتے، میدان میں بولتے ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تم کسی کو بہتر کہو، تم کسی کو اچھا کہو. لیکن اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر دنیا میں کوئی بہتر ہے تو وہ بہتر ہے جو قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھا دیتا ہے. سبحان اللہ سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھا دیتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. مولوی اگر موٹر سائیکل پہ چلے تو درد ہو رہا ہے، بولے یار کہاں ہاتھ مار دیا، ہے نا. یہ تو سائیکل پہ چلتا، پیدل چلتا. اس نے اگر موٹر سائیکل اسکوٹی اگر بیمار بھی خرید نا اسکوٹی کہ جس کے ٹائروں میں ہر کلومیٹر پہ پنچر ہو رہا، تو مقتدی کہتا بولے یار اس مولوی نے ہاتھ کہاں مار دیا، ہے نا، کہاں ہاتھ مار دیا، ہاتھ ہے نا کہاں.
لیکن سنو یہ تمہارے ہاتھ مارنے کی وجہ نہیں ہے. مشکات شریف کتاب العلم اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے انہی کے لیے دعا کی تھی. نذر اللہ عبدا من سمع منی فبلغہ کما سمعنی. نبی فرماتے اے مولا اس بندے کو تو ہمیشہ خوشحال رکھنا جو میری حدیث سنتا ہے دوسروں کو سنا دیتا ہے. سبحان اللہ. سنتا ہے دوسروں کو سنا دیتا ہے. خدا کے واسطے اپنی عاقبت کو خراب مت کرو, آخرت کو خراب مت کرو. کیا تم نے دیکھا ہے دوسرے مذہب کے لوگ کبھی اپنے مذہبی رہنمائی کی برائی کرتے نہیں کرتے. کیا بات ہے, نہیں کرتے. اور نہ ہی یہ امر اجالا, دینک جاگرن, دینک بھاسکر ان میں کہیں لکھا ہوا آئے. لیکن یہ قوم مسلم ہے جس کے پیچھے نماز پڑھے چوراہے پہ اسی کی برائی کرے, جس کے پیچھے نماز پڑھے اسی کو برا کہے, اسی کو غلط کہے. میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں عزت کرو علماء کی, عزت کرو اپنے امام کی, اس لیے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں. انبیاء کے وارث. آپ محبت سے پیار کرو, محبت کرو. گویا کہ نعت پڑھو تو جب ان کے پاس پڑھنے کے لیے سبحان اللہ. تو بیٹھتے نہیں ہو. آپ تو مسجد میں جا کے وضو بھی اتنی تیز تیز کرتے ہو, اتنی تیز تیز کہ 10 سیکنڈ میں وضو, 10 سیکنڈ میں کہیں ہاتھ بھیگا کہ کہیں نہیں بھیگا. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وضو نماز کی کنجی ہے نا, اگر کنجی کھلے گی تو اندر داخلہ, وضو ہوگا تو نماز. آپ نہیں دیکھتے. بیٹھو ان کے پاس, یہ نعت پڑھ رہے ہیں نعیم اختر, قاری ارشاد صاحب, قاری ذیشان صاحب, قاری اقبال صاحب, ہمارے یہ مقتدر معتبر علماء کرام ائمہ حضرات نعت پڑھ رہے ہیں. تو ان کے رسول تھوڑی ہیں کہ یہی نعت پڑھیں گے, تمہارے بھی تو رسول ہیں. جان کرو رسول ہیں. آپ بھی نعت پڑھو, گھر میں نعت پڑھو, آبادی میں نعت پڑھو, راستے میں نعت پڑھو, چلتے پھرتے نعت پڑھو. آپ کہو مولانا ہم تو پڑھنا نہیں جانتے, تو آج یہ اعلیٰ حضرت کا غلام آپ سے پڑھوائے گا. واہ واہ. ارے بولو پڑھو گے انشاءاللہ. نہیں کیسے پڑھو گے؟ میں کہوں گا زمین و زمان تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولنا تمہارے لیے. کیا بات ہے, بولو کیا بولو گے؟ تمہارے لیے. زور سے بولو اور زور سے بولو تمہارے لیے. اور یاد رکھو اگر تمہارے نبی نے تمہارے لیے کہنا قبول کر لیا تو کل جنت کے دروازے کی طرف تم جاؤ گے نا, تو تمہارے رسول کھڑے ہوں گے اور پہچانتے ہی کہیں گے یہ تو میرے وہ دیوانے ہیں جو 21-22 تاریخ کے جلسے میں محبت سے بیٹھ کے کہہ رہے تھے آقا زمین تمہارے لیے, زماں تمہارے لیے, مکی تمہارے لیے, مکہ تمہارے لیے. نبی فرمائیں گے دیوانے تو دنیا میں کہہ رہا تھا, تیرا نبی جنت کے دروازے پہ کہہ رہا ہے آجا جنت تیرے لیے ہے, حوض کوثر تیرے لیے ہے, پرانے جنت تیرے لیے ہے. ذرا جی لگا کے بولو زمین و زمان, مکین و مکان, چنی و چنا, جہن میں زبان, بدن میں ہو جا. اور یا رسول اللہ یہ سنی آیا یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. آپ پیار کرو اللہ کے نبی سے, محبت کرو. میرے نبی کی پیدائش بھی لاجواب, بچپن بھی لاجواب, بڑھاپا بھی, 63 سال کی میرے نبی کی وفات کے وہ ایام بھی لاجواب. ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں, گفتگو ختم. بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے اعمال کی اصلاح کرو, آپ نماز پڑھو, آپ روزہ رکھو, آپ کبھی اپنے بھائی کو مت ستاؤ, کبھی ماں باپ کو مت تڑپاؤ, کبھی کسی کا دل مت توڑو. اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا اے میری ماں اور بہنوں تم اپنے شوہروں کو کبھی پریشان مت کرنا, اور شوہر کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھنا, تم ان کی خدمت کرنا. اور تم اپنے گھر سے نکلو تو ہمیشہ باپردہ تم نکلنا, اپنے گھروں میں مصلی بچھا کر کے تم نماز پڑھ لینا. اگر تم نماز پڑھو گی تو تیرا 8 سال کا بچہ نمازی ہوگا, 10 سال کا بچہ نمازی ہوگا. اگر تو نماز پڑھے گی میرے بھائی تو تمہارا خاندان نمازی ہوگا. ذرا سنیے میرے مصطفیٰ کی جوانی بھی لاجواب. ایک حدیث سنو, ذرا محبت سے بولو یا رسول اللہ. گفتگو ختم ہو رہی ہے. مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 14 کی حدیث ہے. جاء اعرابی
الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یا رسول اللہ دلونی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تقیم الصلاة المکتوبہ وتؤتی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. ذرا جی لگا کے بولو یا رسول اللہ. ایک دیہاتی اعرابی ہے نا, ہم بھی دیہاتی ہیں, گاؤں کے رہنے والے. ہمارے امین بھائی راہیل بھائی نے میرا غریب خانہ دیکھا گئے, بڑی محبت کرتے ہیں کوٹا کے لوگ. اللہ تعالیٰ ان کو سلام کیے, آمین آمین, برکت عطا فرما, ہے نا. تو گاؤں کے لوگوں کی زبان شہر کے مقابلے میں تھوڑی ڈیم ہوتی ہے. بولو ہوتی ہے کہ نہیں ڈیم؟ اتنی ڈیم ہوتی ہے. ہمارے طرف شہر کے لوگ مسجد کو مسجد کہتے ہیں قاری اقبال صاحب, اور گاؤں کے لوگ تو میجت سے ہی کام چلا رہے ہیں. میجت, اب تک میجت ہی کہتے ہیں گاؤں, ادھر بھی حضرت میجت سے کام چلا رہے ہیں. تو ایک دیہاتی آیا نبی کی بارگاہ میں, بڑی دلچسپ حدیث سنیے گا اسحاق بھائی, بڑی دلچسپ حدیث. ایک اعرابی آیا اور آ کے بولا یا رسول اللہ دلونی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. آقا کوئی ایسا کام بتا دو کہ جس کو کروں تو اللہ پھٹ سے جنت دے دے, ہے نا, اللہ پھٹ سے ایک دم جنت دے دے. آج بھی لوگ نماز نہیں پڑھیں گے لیکن مولا جنت دے دے, ہے نا. شراب نہیں چھوڑیں گے لیکن مولا جنت دے دے. جوا نہیں چھوڑیں گے لیکن مولا جنت دے دے. اور یہ عجیب تباہی ہے میری قوم کی. اگر مولوی بیچارہ کرسی پہ بیٹھ کے یا امام مسجد کی ممبر سے تقریر شراب کے خلاف کرنے لگے تو شرابیوں کے سر میں درد ہونے لگتا. کہتے ہیں یار اس مولوی کو شراب کے موضوع بھی بولنے کی پڑی تھی, ہے نا, کہ نماز سے بولتا. اور اگر امام بولنے لگے جوئے پر تو جتنے جواری مقتدی ہیں وہ تمام کے تمام مخالف ہیں, ہے نا. اور اگر یہ امام بولنے لگے عورتوں کی بے پردگی پر تو میری ماں اور بہنیں آٹے گوندیں گی تو امام کی برائی, ہے نا, روٹی بنائیں گی تو امام کی برائی, چائے پیئیں گی تو امام کی برائی. بولے ہمارے گاؤں کے معاملے کو یہی پتا ہے نا, وہ ہمیشہ بے پردگی, ہمارے ہی بے پردہ دکھتا ہے اس کو, اور کوئی دکھتا ہی نہیں. اور عالم یہ ہے کہ شرابی بھی نماز کو چاہے, جواری بھی نماز کو چاہے, جنت کو چاہے, اور زانی بھی جنت کو چاہے, چور بھی, سود خور بھی, سٹے باز بھی جنت کو چاہے, ہے نا, جنت کو. اور ایک جلسے میں ہم نے اعلان کیا کس کس کو چاہیے جنت, تو نوجوانوں کے ہاتھ اٹھے, بولے مولانا ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے. میں نے کہا نماز تو ایک ٹائم کی پڑھتے نہیں ہو جنت, تو بولے مولانا نماز تو چھوڑیں, جنت تھوڑی چھوڑ لیں گے, جنت تھوڑی چھوڑ دیں گے, نمازی تو چھوڑ لیں, ہے نا. اس لیے کہ جنت بڑی پیاری ہے نا. بے نمازی بھی کہتا ہے کہ جنت چاہیے, شرابی جواری سب جنت کو چاہتے ہیں نا. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے, بولے نمازی تو چھوڑنے, جنت تھوڑی چھوڑ لیں گے. تو ایک دیہاتی آیا, بولا آقا کوئی ایسا کام بتا دو کہ جس کو کر لوں تو اللہ ایک دم جنت. بولو اللہ ایک دم. بولو ہے نہیں مزے کی حدیث, میں محبت سے بولو سبحان اللہ, پوری کر دوں حدیث. بولے کوئی ایسا کام بتا دو کہ جس کو کر لوں تو اللہ ایک دم جنت دے دے. تو میرے نبی نے کہا تقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤتی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. نبی فرماتے نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, زکات دیے, اور پیسہ دے تو حج بھی, بولو پیسہ دے تو حج بھی کر لیے, حج بھی. جب اتنی بات کو سنا, اتنی بات کو, تو وہ اعرابی اپنے ہاتھوں کو ہلاتا گیا, بھاگتا گیا, ہاتھوں کو ہلاتا اور بھاگتا گیا, اور کہتا گیا واللہ لا ازید ھذا ولا انقص. کہتا گیا حضور جتنا آپ نے بتایا نا اتنا ہی کروں گا, نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا. آقا جتنا آپ نے بتایا ہے اتنا ہی کروں گا, نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا. کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے. آپ کہہ کے دیکھیے اپنے امام سے, بولے حضرت جتنا آپ کہہ رہے ہو نا اتنا ہی کروں گا, اور گھٹاؤں گا بھی نہیں, بڑھاؤں گا بھی نہیں. صحابہ بولے عجیب آدمی یار, اللہ کے نبی سے کیسی باتیں کر رہا ہے. مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 14 کی حدیث ہے, کیسی باتیں کر رہا ہے, کیسی. تو میرے نبی نے کہا صحابیوں حیرت مت کرو, اس کا دل دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ اتنا سیدھا ہے کہ اگر زمین پہ کسی کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس کے چہرے کو دیکھنا. سبحان اللہ سے بولو تو اس کے چہرے کو دیکھ لیا کرے. تو بھائی آپ سیدھے بن جاؤ, آپ نماز پڑھو, ورنہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کا ساتھ دو. کب ہے نا جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتے. کل ہی مبارک پرسرتیہ میرے مادر علمی جہاں سے میری فراغت سے میں نے پڑھا ہے, کل ہی مبارک پور کا ایک بچہ جس کے دستار ہونے والی تھی فضیلت کی, نام اس کا اشتیاق القادر ہے نا, ایک اس کا دوست چھوڑنے کے لیے آ رہا تھا مبارک پور, ابھی 1.5 مہینہ بعد دستار ہونے والی تھی.
बेचारा उसकी माँ कितनी खुश होगी, उसका बाप कितना खुश होगा कि अपने बेटे के सर पे मैं फजीलत की दस्तार का अमामा देखूंगा, है ना। गोरखपुर से आ रहा था, रास्ते में ट्रक ने टक्कर मारी, वहीं इंतकाल हो गया, दोस्त का भी और उसका भी, है ना। मेरा कितने, और पहले तो इक्का दुक्का काम चलता था, आज तो होलसेल से हो रहा मसला, है ना। होलसेल से ट्रक के ट्रक गायब हैं, बसें की बसें गायब हैं, ट्रेनों के डब्बे तक पलट रहे हैं, कोई पता नहीं कि आप घर से निकले हो कि लौट के आओ के ना हो, है ना। मैंने देखा कि शादी से एक दिन पहले इंतकाल हो जाता है, एक दिन, और तुम्हारा ही नहीं, हमारी कौम का एक बहुत बड़ा आलिम जिसका नाम कारी रजीउल्लाह है, आप जानते होंगे, कुर्सी पे तकरीर कर रहे थे, तकरीर खत्म की, कुर्सी ही पे इंतकाल हो गया। मेरी बहनों, तुम्हारा भी पता नहीं है कि तुम रोटी बनाती हुई हो इंतकाल हो जाए, बच्चों को खिलाती हुई हो इंतकाल हो जाए, तुम जमीन जोतते हुए हो इंतकाल हो जाए। मेरे भाई, लेकिन मैं आपसे गुजारिश जरूर करूंगा, आपकी मौत आए या मेरी मौत आए, तो इस हाल में मौत ना आए कि शराब पी के निकले हो मौत आ जाए, जुआ खेल के निकले हो मौत आ जाए, माँ बाप को सता कर निकले हो मौत आ जाए, अपने शोहर का दिल दुखा कर निकली हो मौत आ जाए। मेरे भाई, अगर इस हाल में मौत आएगी तो तुम्हारा जनाजा गांव की गलियों से गुजरेगा, तो लोग जनाजे को देख के कहेंगे, देख लो, ये इमाम की बुराई करने वाले का जनाजा है, ये शराब पीने वाले का जनाजा है, ये जुआ खेलने वाले का जनाजा है, ये शोहर को सताने वाली का जनाजा है, ये माँ बाप को तड़पाने वाले का जनाजा है। मौत आए, हम कहते मौत आ जा, हम तेरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस हाल में मौत आ जाए कि सजदे में सर हो मौत आ जाए, रोजा रखता हो मौत आ जाए, माँ बाप के कदमों को चूमे हो मौत आ जाए, शोहर से प्यार करती हो मौत आ जाए, जब इस हाल में मौत आएगी तो तुम्हारा जनाजा इस गांव की गलियों से गुजरेगा, लोग तुम्हारे जनाजे को देख के कहेंगे, अरे देख लो, ये नमाजी का जनाजा है, रोजेदार का जनाजा है, कुरान के कारी का जनाजा है, माँ बाप से प्यार करने वाले का जनाजा है। अरे तुम्हारे जनाजे को लोग देख के कहते, अरे देख लो, ये गद्दार का जनाजा नहीं, बल्कि ये तो मुस्तफा के वफादार का जनाजा है। वफादार का अमल करो, अमल, हंसियों में मत उड़ाओ, जिंदगी को मत उड़ाओ हंसियों में, है ना। बड़े बड़े जुआरियों को मरते हुए देखा है, जब जुआरी मरेंगे हम भी जाएंगे, और मरने के बाद फिर तो नमाज पढ़ नहीं सकते, है ना, फिर तो रोजा रख नहीं सकते, है ना। ये अमल जमीन के ऊपर ही है, ये खेती है, बोलो काटोगे कहाँ, मरने के बाद, है ना। मरने के बाद जैसा बोओगे ऐसा ही फल क्या है तुमको मिलेगा। अगर यहाँ गुनाह किए हैं तो याद रखो, कब्र ही से पिटाई ठुकाई होना शुरू हो जाएगी। अगर यहाँ और यहाँ अगर तुमने नेक काम किए हैं तो कब्र भी इस्तकबाल करेगी, महशर भी इस्तकबाल करेगी, महशर भी। बस मैं दिल की आता गहराइयों से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इस गांव के खुश अकीदा भाइयों को सलामती अता फरमाए, और बिखुसूस जो अरकान कमेटी हैं, रब तबारक व तआला उनको तरक्की अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए, और हम तमाम को नबी के कौनैन का सदका अता फरमाए। और जितने यहाँ मर्द व ज़न बैठे, अगर इनमें कोई बीमार हो तो अपने हबीब के सदके में शिफाए कामिला अता फरमा, शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। और बिखुसूस हमारे अख्तर भाई के साहबजादे को मौला तबारक व तआला नबी के कौनैन की विलादत के सदके में शिफाए कामिला आजिला दाइमा अता फरमा दे। बस आप सलामत रहो, आपका जलसा सलामत रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। सलाम पढ़ ले। हां, इसको हेलो भैया, इसको उठवाओ।